رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نوجوانوں کو شادیاں کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں خوش ہو جاؤ، میں نے آپ کو شادی کروانی ہے۔ آپ جو پہلی شادی شدہ ہے وہ سنبھل جاؤ۔ آج کل یہ بہت بڑی یار نماز اندر پڑھتے ہو باہر آ جایا کرو، ٹھنڈک لگتی ہے۔ آج شادی کا مسئلہ اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ ایک آدمی نے بیٹی کی بیاہ کر سکتا ہے، بہن کی، بیٹی کی، اور نہ باپ بیٹی کی شادی کرا سکتا ہے۔ بہت فضول رسومات آئی۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ میرا جاب نہیں ہے، جاب۔ باپ اس لیے شادی نہیں کرتے اس کا جاب نہیں ہے۔ یہ پھر کہاں سے کہے گا جب دو ہو جائے گا؟ یہی نظریہ مدی پرستوں کا، مدد پرستوں کا ہے۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ پھر کیا کہے گا؟ اب سن لے، سنتے ہو؟ یہ مدد پرستوں کی نظریہ ہے کہ یہ کیا کہے گا پھر جب اس کی جاب ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن ادھر ڈھونڈا لیکن وہ جاب نہیں ملا، بس اس لیے شادی بھی نہیں ہوئی۔ کوئی کہتا ہے کہ بہت جب تک اس نشانیوں کی لڑکی نہ ہو اس وقت تک میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر وقت گزر جاتا ہے، وقت بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں شاید یہ لڑکی نہیں کرتا، یہ لڑکی نہیں کرتا، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اتنی بوڑھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، 32 سال کا، 32۔ ہمارے ہاں تو 17 سال پر یا 16 سال پر باپ بنتا ہے، 16 سال پر، اور 30 سال پر، 31 سال پر دادا بنتا ہے، اور 51 سال پر پردادا بنتا ہے۔ پوچھو یہ شادی کرتے ہیں، لڑکی اسکول نہیں پڑھا ہے، فلاں یہ نہیں کیا، فلاں یہ نہیں کیا۔ ایک دن حضرت مولانا مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہ عالیہ اٹک والے، وہ وہاں کراچی میں پہلے خطیب تھے، تدریس بھی کرتے کچھ کر۔ تو میں بھی وہاں گیا تھا، تو ایک نکاح اس نے کہا کہ یہ نکاح ہے، تو کہتے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکیوں کو بلایا، لڑکی والے کو بلایا، تو کہتے کہ بچی کتنی عمر کی ہے؟ بچہ کتنا عمر کا ہے؟ تو وہ تھا 40 سال کا دلہا، اور بچی کتنے سال کی تھی؟ 39 تھی یا 38 کی تھی۔ تو پھر کہ دادی ہے یہ ان کی شادیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب 40 سال کے بعد تو شادی کریں گے، 55 سال کے بعد عورت کیا ہو جائے گی؟ کنڈم ہو جائیں گی۔
اور جب تمہارا بیٹا بڑا ہوتا ہے تو تم لاٹھی پر چلتے ہو. تو یہ ہم نے یہ مسلمانوں کے اندر یہ رسومات آ گئے. مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی شادیاں تو بڑی آسان ہوتی ہے. ایک لڑکا ہوتا ہے لڑکی ہوتی ہے بس، اور درمیان میں جو کچھ ہو تو مہر ہو جاتا ہے، بس شادی ہو گئی. ورنہ یہ ہر چیز کو تولتا ہے. لڑکا لڑکی کی ناک کو آنکھ کو تولتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہو گیا چاہیے. لڑکی والے کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. تو یہ شادیاں مشکل ہو گئی، مصیبت بن گئی. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے. بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب عجم کا جو فرق ہے وہ مٹھا دیا ہے، کیا ضرورت ہے اس باتوں کو؟ اس کو انگریزی نہیں آتی، اس کو اردو نہیں آتی، انشاءاللہ خود آ جائے گی. آپ اس کو ملا دو جو ہے سمجھ جائے گی بات. تو اس لیے شادیوں کو آسان بنا دیں. ہماری بزرگان دین اسلاف بس اتنی تحقیق کرتے ہیں کہ مسلمان ہے، اخلاق والا ہے اور دیندار ہے، بس بدین نہیں ہے تو شادی کر دیتے. اگرچہ کچھ رنگ سے کمزور ہوتی. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نہایت ہی حسین شخصیت تھی، بہت حسین تھے، شہزادہ لگتے تھے. کچھ آدمی کہتے کہ شہزادہ اتنے خوبصورت تھے بہت زیادہ. ایک طالب علم تھا، اس نے گھر میں بھیج دیا کہ وہاں سے کچھ لاؤ. تو اس نے اس وقت اتفاق سے کوئی وہ جب دروازہ اٹھایا، دروازہ کھل گیا تو وہ اس کی ہریا پر نظر پڑ گئی. وہ چھوٹا سا تھا، بچہ چھوٹا تھا، تو وہ رنگ کی اتنی اچھی نہیں تھی. تھوڑا سا رنگ کا کیا رنگ کی کالی سی تھی، تھوڑا سی کالی نہیں، کالا پن تھا اس کے اندر. کیا تھا؟ کالا پن. تو بچہ آیا وہاں کونے میں رو رہا ہے. میں محمد نے کہا تم کیا کرتے ہو، کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہ تمہاری قسمت پہ رو رہا ہوں، تمہاری قسمت پر رو رہا ہوں کہ تم کتنا حسین ہے، آپ کتنی حسین ہیں، اور تمہاری بیٹی نہیں، تمہارا بیوی تو بالکل وہ آپ کی قابل نہیں ہے. پاگل ہو. عورت کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. کیا پڑتا ہے؟ گزارا کرنا پڑتا ہے. اور اس کی اخلاق اچھی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. اگر بہت زیادہ حسین ہوتی تو میں اتنی کتابیں نہ لکھتا. بہت حسین عورت لاؤ، بس ایک گھر ہوگا، ایک تو ہوگا، باہر کیا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ رویہ غلط ہے. بس شادی کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی، کیا وہ کتنے 11 شادیاں تھیں، اس میں سے ایک کے علاوہ ساری بیوہ تھیں. اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، میں یہ آیات یہاں آپ لکھ دی ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہے ان کی نکاح کرو. کیا کرو؟ اس کو نکاح کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلاموں میں اور نونڈیوں میں نیک ہو، ان کی بھی سب کی نکاح کر دو. اب اگر وہ تنگ دست ہے پھر کیا کرے؟ اب دیکھو، یہ تنگ دستی کا علاج ہے شادی کر میں لانا
تنگ دستی کا علاج ہے، نہ کہ تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، ایسی تنگ دستی سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ تنگ دستی کا فقر کا علاج کیا ہے؟ شادی کرو، فقر ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، مسلمان ہو تو سن لو، یہ تمہارا رب کہتا ہے، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہو، تنگ دست ہو، یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا، من فضلہ، کس چیز سے؟ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے، بڑے وسعت والے ہیں، اور سب کچھ جاننے والے ہیں، وہ جانتا ہے کہ فلاں فقیر ہے، اس کا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت مشہور جلیل القدر تابعی ہے، اور وہ بڑی عالم ہے، محدث ہے۔ اس کا حلقہ لگتا تھا مدینہ منورہ میں، کہ مسجد نبی میں حلقہ لگتا تھا، پڑھاتے تھے وہاں، کئی بہت ہی شاگرد ہوتے تھے، اس کے بڑا حلقہ تھا۔ اس کا ایک شاگرد کا نام ابو وداع آتا ہے، ابو وداع اس کے شاگرد کا نام ہے۔ اس دن 2 دن وہ نظر نہیں آیا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب نظر آیا تو بلایا کہ ابو وداع، درس کے اندر کہا کہ آ جاؤ، کیا ہوا تم نہیں تھے؟ کئی دن نہیں تھے، کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ حضرت ہماری بیوی بیمار ہو گئی اور وفات ہو گئی، تو اس کی تجہیز اور تکفین میں لگا تھا، میں اکیلا تھا، تو اسی لیے بس وہ ناغہ ہو گیا، نہیں آ سکا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں بھی کہہ دیتے تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہوتے، تدفین میں شریک ہوتے۔ یا ایسے استاد ہوتا، کیسے اچھے استاد تھے، کیسے محبت والے تھے۔ ابو وداع رنگ کا زیادہ حسین نہیں تھا، رنگ کا کمزور تھا، صورت اچھی نہیں تھی اتنی زیادہ، لیکن سیرت بہت اچھی تھی، اخلاق۔ حضرت سید مسیب کی ایک بیٹی تھی، عبد الملک بن مروان میں اس نے اس کو اس سے مانگا تھا ولید کے لیے کہ ولید شہزادہ تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ مجھے، عبد الملک بن مروان نے اس کو کہا تھا کہ میری بیٹی کو کس ڈھونڈ رہا تھا، جیسا کوئی اس کو اچھی رشتہ ڈھونڈے، تو کس نے کہا کہ سعید بن مسیب صاحب کی بہت حسین بیٹی ہے، حسن کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے، سیرت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھے اخلاق والی ہے، اگر آپ کو وہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، ولید کے لیے بہت اچھا ہے، اب شہزادہ ہے۔ تو وہ اس کے پاس آ گئے کہ رشتے کی مانگنے کے لیے کہ اگر آپ میری بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ حضرت نے انکار فرمایا، اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا، ہم ہوتے اللہ بادشاہ کی بیٹا مجھ سے مانگ رہا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتے۔ وہاں کی بادشاہ بھی اچھے لوگ تھے، برے لوگ نہیں تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ بس جو بھی ہو، شراب وغیرہ نہیں پیتی تھی، بلکہ اور غلط کام نہیں کرتے۔ تو وہ اس نے کہا کہ آپ نے بس اس کو بٹھا دیا، بیٹھ گیا درس میں،
درس ختم ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے کوئی دوسری شادی کی بندوبست کی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے کون سی شادی دے گا، نکاح کرے گا، رنگ کبھی اتنا اچھا نہیں ہوں، فقیر ہوں، میرے ساتھ 2-3 درہم سے زیادہ کوئی پیسہ نہیں، اور یتیم بھی ہوں، والدین والد نہیں ہے، کچھ ہے نہیں گھر کے اندر، تو مجھے کون لڑکی دیتا ہے؟ وہ کہتے کہ میں دیتا ہوں، حضرت نے فرمایا میں آپ کو دیتا ہوں. تو بہت وہ شرمندہ بھی ہوا، سر جھکا لیا. تو وہاں چند ساتھیوں کو بلا کر، اپنے شاگردوں وغیرہ کو بلا کر وہاں نکاح کر دیا. کتنا آسان ہے، نکاح کر دیا، بس یہ اپنے گھر گیا، خوشی غمی کی ہنسی مل جلی ہے کہ والد استاد کی بیٹی، اور یہ جس سے ولید مانگ رہا تھا وہ نہیں دے رہے تھے، اب ہمارے گھر میں آئے گی تو میرے گھر میں ہے کیا چیز، میرے پاس تو کھانے کی کچھ نہیں چیز نہیں ہے. تو جب وہ اس کا روزہ بھی تھا، اس وقت اس دن اس کا روزہ تھا، تو یہ نماز پڑھ کر روزہ توڑ کر کھانے کے لیے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ خشک باسی روٹی تھی، وہ 2 دن کی نہیں، وہ سخت ہوتی ہے، وہ تو سکڑک وایو سخت روٹی تھی، اس کو ساتھ تھوڑی سی زیتون میں اس کو یوں ہی کر کے کھا رہا تھا کہ دروازہ کھل اٹھایا گیا. کون ہے اس وقت؟ کون ہے؟ کہ سعید بول رہا ہوں. تو اس نے سوچ میں پڑ گیا کہ سعید کون ہے اس وقت، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا استاد ہے. تو انہوں نے کہا، تو جب اس نے دروازہ کھول دیا تو کیا اس کے پاؤں سے زمین نکل گیا. یہ تو استاد آئے. حضرت آپ مجھے بلاتے میں آ جاتا، آپ یہاں آئے. اس نے کہا یہ میرا کام تھا، صبح آپ کے نکاح ہو گیا تھا، میرا خیال تھا کہ اب نکاح ہو گیا، اب اس کو الگ الگ رہنا اچھا نہیں ہے، اور آپ اکیلے ہوں گے، آپ اکیلے ہوں گے. اسی لیے یہ آپ کی وہ بھی میری پیچھے ہے، تو اس وقت سیڈ میں تھی، تو اس میں اس کو لا کر لایا اور گھر کی اس کے حوالے کر دیا. یہ بات بتایا کو بتاؤ، حوالے کر دیا. اب وہ میں کیا کروں، اس نے روٹی تو اس نے چھپایا کیونکہ وہ سکڑک تھا، سوکھی روٹی تھی. لیکن گاؤں میں اعلان کیا، اوپر دوڑی میں اوپر گھر میں گیا کہ میرے گھر میں دلہن آئی ہے، اور آپ آ جائیں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے شادی میں. کچھ تھا نہیں، بس شادی ہو گئی. آ گئی آپس میں. لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیسے جھوٹ، تو مزاح نہیں بولتا، لیکن مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ولید کو لڑکی نہ دے. تو بہرحال اس نے وہ شادی ہو گئی. کسی نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ نے ولید کو اپنی بچی نہیں دی، خوشحال رہتی، شہزادی ہوتی. ان کی بات سن لیں. انہوں نے کہا کہ میں تم سے زیادہ اپنی بیٹی کی ہمدرد ہوں، میں تم سے زیادہ اپنی بیٹی کی ہمدرد ہوں، لیکن میں نے ولید کو اس لیے نہیں دیتا کہ میں اپنی بچی کی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، اپنی بچی کی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کا الحمدللہ بہت اچھے اخلاق ہے، نیک سیرت ہے. وہاں جاتی تو وہاں شہزادی کے بادشاہی پر بیٹھ جاتی. تو جب مال آدمی کے پاس بہت زیادہ آتا ہے، مال آتا ہے، زیورات آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو اس کے اندر کا تھوڑا سا تکبر پیدا ہو جائے،
اس کے اخلاق میں فرق آ جائے تو یہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں نے اس کو نہ کر دیا تھا. اور ابو داع جو ہے یہ فقیر طالب علم ہے، اس کی اخلاق بہت اچھی ہے. اخلاق کو دیکھا کریں کہ اخلاق کیسے ہیں. اخلاق اچھے ہیں، اسی لیے اس کو میں نے منتخب کر دیا اپنی بیٹی کے لیے، اس کے ساتھ شادی کرا دی. تو یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے سنائی کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی طرح شادیاں کریں. ہماری شادیاں اس دوسروں سے بھی گئی گزری ہو گئی، بہت مشکل بن گئی. ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا. شادی نہیں کرو گی بیٹی کو تو وہ غلط بد نظری کرے گا، دیر لگ جائے گی. اب ایک آدمی انسان ہے، انسان سے شہوت لگی ہوئی ہے، جذبات لگی ہوئی ہیں، اسی بد نظری ہوگا. بد نظری تو کوئی ٹھیک چیز ہے، اخلاق خراب ہو جاتے. دیکھیے ادھر لڑکیوں کے پیچھے کیا اچھی بات ہے. اس کو شادی کرا دیں جلدی جلدی تاکہ یہ محفوظ ہو جائے. یہ کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے. ورنہ انسان کمزور ہے تو اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے اسے. تو یہ بات اس لیے میں نے آپ کو کی کہ آپ اس میں اپنی بچوں اور بچیوں کے شادیوں میں نہ جاب کو دیکھیں، اللہ پاک اس کو زیادہ دے دے گا. نہ زیادہ کود کوریت کریں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. میرا تجربہ ہے، میں جاننے پہچاننے والے کو میں دیکھا ہے، یہ لڑکی نہیں کرتا، یہ لڑکی نہیں کرتا، یہ لڑکی نہیں کرتا، یہ نکل جائے، وہ نکل جائے. بالآخر وہ 30 سال سے اوپر ہو گیا. ہمارے یہاں 30 سال سے اوپر معیوب ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے. کون دیتا ہے؟ جب اس کو ملی اس سب پہ کہتا ہے کیونکہ عورت ملتی نہیں ہے. تو جلدی جلدی کریں. جب 15-16 سال کا ہو جائے فٹ پھر شادی کیا کریں. خوشحال ہے تو اللہ تعالی ہم کو دین پر چلائے. شادی کو آسان کریں، ولیموں کو آسان کریں، مہر کو آسان کریں. تمہاری نکاح میں برکت ہوگی انشاءاللہ، مشکل نہیں ہوگی. میں یہاں یوں کہ باپ وغیرہ بھی بیٹھے ہیں تو میں باپوں کو بھی کہتا ہوں اور وہ لڑکوں کو بھی کہتا ہوں کہ کود کو نہ کریں. گزارے کی چیز مل جائے نہ مت کرو، نہ مت کرو.